اگلا سوال ہماری ایک اسلامی بہن کی طرف سے جو انتہائی دردناک ہے. جی. اسلام دین فطرت ہے اور ہم مسلمانوں کو عدل و مساوات کا حکم دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہندوانہ اثرات آج تک موجود ہیں. ایک طرف تو مظلوم بیوی کو ہمیشہ خاوند اور اس کے خاندان والوں کی جانب سے ملنے والے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف مردوں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار پیٹ بھی سکتا ہے. اگر وہ مظلوم بیوی کو گلا شکوہ کرے تو اس بیچاری کو خاوند کے فضائل اور حقوق گنوائے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اس کے برعکس خاوندوں کو سمجھانے یا صبر کی تلقین کرنے کا کوئی بندوبست موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک. علی بھائی سے پوچھ کر بتائیں کہ ایسے خوفناک ماحول میں ایک مظلوم عورت اپنے خاوند سے اپنا جائز حق کیوں کر لے سکتی ہے؟ مزید یہ کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ایسی مظلوم عورت کو اس کے بھائیوں کی جانب سے جائیداد سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. کیا مسلمانوں نے ابھی تک اسلام صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا؟ پلیز تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. بالکل جی، انہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے. وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نے ان بیچاروں کو قبول کر لیا ہوا ہے کہ مسلمان ہیں. اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی مان رہے ہوتے اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی مان رہے ہوتے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کو پتا ہوتا کہ ہیومن ڈگنیٹی کس چیز کا نام ہے. اور میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے. یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ عورتوں کو تو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ جناب خاوند کا یہ حق، خاوند کا یہ حق، اور خاوند مارتا رہے. اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، مرد و عورت اسلام میں برابر ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں، انسانیت کی جو عظمت ہے، اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل مینشن کیا اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ. یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ النساء کی پہلی آیت ہے. سورہ النساء کتنی بڑی سورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی بنائی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، یعنی اوریجن تو ایک ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کرتے ہو. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے نا، جب کوئی جھگڑا ہو تو کہتے ہیں یار خدا واسطے معاف کرتے. تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیمیٹلی سالو کرواتے ہو نا، اس سے ڈرو بھی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو. تو ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہے. پھر سورہ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا بھی سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں ہے، کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا. سر انہوں نے پرفارم کیا. اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، دوزخ میں جائے گا، پرفارم نہیں کیا. پرفارم کرے گا تو اس کو بینیفٹ ملے گا. تو ہیومن ڈگنیٹی میں یہ چیز یاد رکھیے گا. اور آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تم سب اسی آدم کی اولاد ہو. اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. کوئی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. کوئی یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے. البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے، پھر خاندان ایک ادارہ ہے. ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہوگا. پھر اس میں سورہ نساء میں ہے
الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے. حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھینٹی لگائیں، مراد یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی، باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا. ظاہر ہے پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا نا جب دو ہوں. کسی بھی آرگنائزیشن کا بھی ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے، نیچے آپ جتنے مرضی لگا لیں اوپر تو ایک ہی ہوگا نا، یہ نظام چل نہیں سکتا. تو اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے. سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ عادتیں بھی تو ہوں گی. یعنی اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترغیب دلائی گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور دیکھیں اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے. عورت جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی شفقت میں، جوان ہوتی ہے تو خاوند کی محبت میں، اور بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے؟ حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرا حقدار کون حق رکھتا ہے مجھ پہ مخلوقات میں سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. باپ کا چوتھا نمبر ہے، پہلے 3 کے 3 نمبر ماں کے ہیں. اب یہاں پہ عورتیں اوپر ہیں، حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. یعنی یہ فزیکلی پاس نہیں، مراد یہ کہ ماں کی خدمت کر کے تم جنت کما سکتے ہو. لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ایشو عورت کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے خامند نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو عورتوں کا استحصال اسی طریقے سے ہوگا. اور پھر یہ جو آپ آج کل NGOs کے اوپر غصہ کھاتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو دلیر کر رہے ہیں مردوں کے اوپر، تو سر مردوں نے کون سے عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس دیے ہیں کہ ان کی عورتیں ان پہ دلیر نہ ہوں؟ آپ خود ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں عورتوں کو حقوق دے رہے؟ کیوں جدادیں ان کی دباتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بہن نے معاف کر دیا ہے. نہ، بہنوں سے بھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں یا تو ہم بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں. کسی حد تک ٹھیک ہے. آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، وہ عورت کہاں جائے گی؟ میکے. اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو بھائیوں کے پاس جائے گی نا. تو عورت پوری زندگی انسیکیور گزارتی ہے کہ کسی بھی خاوند کا دماغ پھرتے کو ٹائم لگتا ہے. پھر پاکستانی خاوند تو اس نے پیچھے بھی اپنا رکھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی. تو وہ پھر اگر اس کو سیکیورٹی ہو کہ وہ پیچھے بھی میرے بھائی مسلمان ہیں، اگر میں نے جداد لی اپنا حق تو وہ یعنی میرے لیے فرعون نہیں بنیں گے اور کہیں گے اس کا حق تھا، تو وہ بے فکر ہو کے لے گی حق. اور یہ جو کہتے ہیں نا معاف کر دیا، میں ان کو کہتا ہوں پہلے جداد کی تقسیم کریں، ان کے ہاتھ میں ان کا حصہ دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف کرتی ہے. اس بہن کی اولاد ہی کہے گی کہ اما جی کیا ہویا جے آ کے رکھو، تسی نہیں رکھنا سانو دیو، بھرا نو کیوں دے رہی ہو. وہ ویسے ہی وہ معاف نہیں ہوتا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے ہیں. عورتیں بیچاری اپنی عزت بچا رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر مانگ لیا تو بھائی پوری زندگی کے لیے ناراض ہو جائیں گے، جان ہی چھڑا لو. اور حالانکہ یہ وراثت کے قوانین وہ ہیں جو اللہ نے حدیثوں میں نہیں چھوڑے، قرآن میں ہے. سورہ نساء کا دوسرا سورہ نساء بھی پڑھ لو سر. اے مردوں میں ریکویسٹ کروں گا، عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد بھی پڑھیں. شروع میں اللہ نے وراثت کے قوانین بیان کیے ہیں، عورتوں کا حق رکھا ہے اور کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، آپ نے اس کو پھلانگنا نہیں ہے. لیکن نہیں دیتے، کوئی حصہ نہیں ملتا. اور بعض ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جہیز دے دیا تھا نا تو وہ وراثت ہوگی. وہ وراثت نہیں ہے، وہ ہبہ ہے. وراثت تو الگ چیز ہے، وہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. اسلام میں میاں بیوی وہ بنیادی اکائی ہیں جو مل کے خاندان کی تکمیل کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ المائدہ میں میاں بیوی کو ڈسکس کیا گیا، ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے، ڈیٹیلڈ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، طلاق کے، نکاح کے مسائل. کیوں؟ بیسک جو یونٹ ہے نا اسلام میں وہ میاں بیوی ہے، ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، کیونکہ اسی سے معاشرہ آگے چلے گا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت سارے اس کے جو چیلے ہیں نا وہ آ کے اس کو خبر دیتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں. ایک وہ اتنا امپریس نہیں ہوتا، ایک آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی، اس کو وہ جفی ڈال کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے.